خواتین و حضرات، آج کی یہ محفل حقیقتاً عالمی ہے، جہاں پاکستان کے علاوہ چین و عرب کی نمائندگی بھی ہے۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ جدہ کے علاوہ سعودی عرب کے دوسرے شہروں کے نمائندہ شعراء کو بھی اس مشاعرے میں مدعو کیا جائے۔ میں درخواست گزار ہوں دمام سے تشریف لائے ہوئے جناب اقبال قمر سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ آپ کی شاعری کا مجموعہ شام کی زد میں اہل ذوق سے داد وصول کر چکا ہے۔ زمین سخت سہی خواہش نمو بھی تو ہو، زمین سخت سہی خواہش نمو بھی تو ہو، کسی میں سر کو اٹھانے کی آرزو بھی تو ہو۔ جناب اقبال قمر۔ ایک مطلع ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ تو خود کو مائل پرواز تو کر، تو خود کو مائل پرواز تو کر، واہ، سفر کٹ جائے گا آغاز تو کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو خود کو مائل پرواز تو کر، سفر کٹ جائے گا آغاز تو کر، جو ہیں سوئے ہوئے وہ اٹھ پڑیں گے، واہ، جو ہیں سوئے ہوئے وہ اٹھ پڑیں گے، تو جاگا ہے تو کچھ آواز تو کر۔ واہ 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 واہ، جو ہیں سوئے ہوئے وہ اٹھ پڑیں گے، تو جاگا ہے، تو جاگا ہے تو کچھ آواز تو کر۔ واہ۔ ایک مطلب ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں کہ ارشاد۔ چراغ تو نے اگر آج تک سنبھالا ہے، واہ، چراغ تو نے اگر آج تک سنبھالا ہے تو کم سے کم تیرے اطراف میں اجالا ہے۔ واہ، چراغ تو نے اگر آج تک سنبھالا ہے تو کم سے کم تیرے اطراف میں اجالا ہے۔ یہ جانتے تھے مقدر میں ہار ہے اپنی، واہ، ہوا میں سکہ مگر ہم نے خود اچھالا ہے۔ واہ واہ۔ غزل کے اشعار پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا کہ جو حقیقت ہے میرے وہم و گمان سے کم ہے، واہ، جو حقیقت ہے، جو حقیقت ہے میرے وہم و گمان سے کم ہے، تپش اشک میرے سوز نہاں سے کم ہے۔ واہ واہ واہ۔ جو حقیقت ہے میرے وہم و گمان سے کم ہے، تپش اشک میرے سوز نہاں سے کم ہے۔ اور یہ جو قدموں میں ستاروں کا جہاں دیکھتے ہو، واہ، یہ جو قدموں میں ستاروں کا جہاں دیکھتے ہو، یہ جہاں بھی میرے خوابوں کے جہاں سے کم ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ جو قدموں میں ستاروں کا جہاں دیکھتے ہو، یہ جہاں بھی میرے خوابوں کے جہاں سے کم ہے۔ اور آج کل نیند نہیں آتی ہے شب بھر مجھ کو، آج کل نیند نہیں آتی ہے شب بھر مجھ کو، جو زیاں ہے میرے احساس زیاں سے کم ہے۔ آج کل نیند نہیں آتی ہے شب بھر مجھ کو، جو زیاں ہے میرے احساس زیاں سے کم ہے۔ اور یہ بھرم کھونے کا ماتم ہے جو تم دیکھتے ہو، یہ بھرم کھونے کا ماتم ہے جو تم دیکھتے ہو، جو خسارہ ہے میرے اشک رواں سے کم ہے۔ اور تم میرے جذبوں کی شدت کو کہاں جانتے ہو، تم میرے جذبوں کی شدت کو کہاں جانتے ہو، جو عیاں ہے میری بےتابی جہاں سے کم ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور آخری شعر ہے کہ اب تم میرے جذبوں کی شدت کو کہاں جانتے ہو، جو عیاں ہے میری بےتابی جہاں سے کم ہے۔ اور اب کسی کی کوئی خوبی نہیں دیکھی جاتی، اب کسی کی کوئی خوبی نہیں دیکھی جاتی، لوگ یہ دیکھتے ہیں کون کہاں سے کم ہے۔ اب کسی کی کیا کہنے، اب کسی کی کوئی خوبی نہیں دیکھی جاتی، لوگ یہ دیکھتے ہیں کون کہاں سے کم ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اب کسی کی کوئی خوبی نہیں دیکھی جاتی، لوگ یہ دیکھتے ہیں کون کہاں سے کم ہے۔ کیا عمدہ۔ اب کسی کی کوئی خوبی نہیں دیکھی جاتی، لوگ یہ دیکھتے ہیں کون کہاں سے کم ہے۔ ایک غزل کے چند اشعار اور پیش کر رہا ہوں کہ افشا تو اپنی ذات کر کچھ بات کر،
افشا تو اپنی ذات کر، کچھ بات کر، کچھ بات کر، کچھ تابش جذبات کر، کچھ بات کر، شاید تیرے لفظوں سے کوئی جی اٹھے، شاید تیرے لفظوں سے کوئی جی اٹھے، اپنا سخن خیرات کر، کچھ بات کر، شاید تیرے لفظوں سے کوئی جی اٹھے، اپنا سخن خیرات کر، کچھ بات کر، یہ خاموشی تو زہر ہے مت پی اسے، یہ خاموشی تو زہر ہے مت پی اسے، چاہے خود اپنے ساتھ کر، کچھ بات کر، یہ خاموشی تو زہر ہے مت پی اسے، چاہے خود اپنے ساتھ کر، کچھ بات کر، کچھ تو دکھا اپنے سخن کا معجزہ، کچھ تو دکھا اپنے سخن کا معجزہ، الفاظ کی برسات کر، کچھ بات کر، یہ چپ تیری ظلمت نہ بن جائے کہیں، یہ چپ تیری ظلمت نہ بن جائے کہیں، کچھ روشنی سوغات کر، کچھ بات کر، اور ایک ساتھ رہ کر بھی جو ہم تنہا رہے، ایک ساتھ رہ کر بھی جو ہم تنہا رہے، پیدا نہ وہ حالات کر، کچھ بات کر، ایک ساتھ رہ کر بھی جو ہم تنہا رہے، پیدا نہ وہ حالات کر، کچھ بات کر، اور بیگانگی اچھی نہیں سب سے قمر، بیگانگی اچھی نہیں سب سے قمر، کچھ بات کر، کچھ بات کر، کچھ بات کر، بیگانگی اچھی نہیں سب سے قمر، کچھ بات کر، کچھ بات کر، کچھ بات کر۔ واہ واہ کیا بات! یہ تھے دمام سے تشریف لائے ہوئے جناب اقبال قمر۔ اب کسی کی کوئی خوبی نہیں دیکھی جاتی، لوگ یہ دیکھتے ہیں کون کہاں سے کم ہے۔ اگلے شاعر اس مشاعرے کی بھی قمر ہیں، یہ قمر کی انجمن ہے لگتا ہے، سید قمر حیدر قمر، جو صاحب طرز شاعر ہیں اور ایک جرأت رندانہ کے ساتھ غزل اور نظم دونوں میں افکار اور تراکیب کی پیوند کاری اور شجر کاری کرتے رہتے ہیں۔ مجھے دھکیل دیا قار تیرگی میں مگر وہ میرے ذہن کی تابندگی نہ چھین سکا، زمانہ مجھ سے خفا اس لیے بھی ہے کہ قمر میرے خیال کی انجم گری نہ چھین سکا۔ جناب سید قمر حیدر قمر۔ میں غزل نہیں پڑھوں گا، بلکہ میں نے آج کے اس خوش سماعت جلسے کے لیے، مشاعرے کے لیے اپنی ایک اہم نظم کا انتخاب کیا ہے۔ عطا ہو۔ جو لوگ صاحبان مطالعہ ہیں وہ نظم سننے کے درمیان اور اختتام پر محسوس کر لیں گے کہ یقیناً نظم کی دنیا میں یہ ایک نیا موضوع تھا جو آپ کی سماعت سے ہمکنار ہوا۔ شاد نظم کا عنوان ہے ایک اولڈ ایج ہوم کو وزٹ کرنے کے بعد۔ تو اپنے گھر کے آنگن سے تم اس سوکھے شجر کو کاٹ ڈالو گے۔ پہنچ گئی نا بات اولڈ ایج ہومز۔ پہلے امریکہ، یورپ اور دوسرے اسکینڈینیوین کنٹریز میں تھا، پھر وہ ہندوستان پہنچا، پاکستان میں بھی پہنچ گیا یہ سلسلہ۔ لوگ اپنے ماں باپ کو، بوڑھے عزیز رشتے داروں کو داخل کرا رہے ہیں۔ میں نے جب یہ وزٹ کیا تو مجھ پہ قیامت گزر گئی، اور یہ قیامت ہی اس نظم میں آئی بھی ہے کہ تو اپنے گھر کے آنگن سے تم اس سوکھے شجر کو کاٹ ڈالو گے، ذرا سا بھی نہ سوچو گے کہ کل یہ کتنا سرسبز و تناور تھا، گھنا تھا، سایہ گستر تھا۔ تم اس بوڑھے شجر کو کاٹ ڈالو گے، وہ دن، وہ گرم دن، جلتے جھلستے بے اما دن بھول جاؤ گے۔
تم اس بوڑھے شجر کو کاٹ ڈالو گے، وہ دن، وہ گرم دن، جلتے جھلستے بے اما دن بھول جاؤ گے کہ جب چربی بدن کی آب نمکی میں بدلتی تھی، کہ جب چربی بدن کی آب نمکی میں بدلتی تھی، کہ جب آتش فشاں سورج تمہارے جسم سے ٹھنڈے دنوں کا اجر لیتا تھا۔ شکر ہے ابلاغ ہو رہا ہے، تمہارے جسم سے ٹھنڈے دنوں کا اجر لیتا تھا، تمہیں سرتا قدم جھلسا کے رکھ دیتا تھا، اور تم اس شجر کے سائے میں آ کر سکون کا سانس لیتے تھے۔ یہی وہ پیڑ ہے جس نے تمہیں چھاؤں کی لذت اور ٹھنڈک کی مسرت سے شناسائی عطا کی تھی۔ تمہارے نرم اور شاداب جذبوں میں اسی سوکھے شجر کے رنگ اب تک لہلہاتے ہیں، لہو کی گردشوں میں بھی اسی کی جھومتی شاخوں کا رقص والہانہ ہے۔ اسی بوڑھے شجر نے تو تمہیں مانی جوانی کے سکھائے تھے، تمہیں تو اب بڑی نرمی، بہت گہری محبت اس شجر پر صرف کرنی تھی، تمہیں تو اپنی قربت کا اسے مرکز بنانا تھا، تم اس بوڑھے شجر کو کاٹ ڈالو گے تو گویا تم نے اپنے سارے دروازے تقاضائے محبت، جذبہ احسان مندی اور شعور حسن اور ذوق لطافت کے مقفل کر دیے ہیں، اور اب تم آنے والے پھول ذہنوں میں بوڑھے شجر کو کاٹ دینے کی روایت منتقل کرنے چلے ہو۔ اگر یوں ہے تو پھر یوں ہی صحیح، لیکن بس اتنا یاد رکھنا، تمہاری ہر صدا ایک گونج رکھتی ہے، تمہاری ہر صدا ایک گونج رکھتی ہے، تمہارے ہر قدم کا راہ میں ایک نقش بنتا ہے، مثالیں پیچھا کرتی ہیں، مثالیں پیچھا کرتی ہیں، مثالیں پیچھا کرتی ہیں۔ جدید تہذیب کا المیہ بیان کر رہے تھے جناب سید قمر حیدر قمر، اور اب میں درخواست گزار ہوں جناب نعیم بازید پوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ آپ کا کلام کلاسیکیت میں گندھا ہوا ہے اور آپ کی فنی گرفت سب پر آیا ہے۔ دوست گر مخلص نہیں، دشمن اگر کٹر نہیں، دوستی بیکار ہے، یہ دشمنی بیکار ہے۔ میری خوشیوں پر اسے غمگین ہونا چاہیے، وہ نہیں غمگین تو ساری خوشی بیکار ہے۔ جناب نعیم بازید پوری۔ آئی جو میرے ہاتھ کتاب دل و دنیا، آئی جو میرے ہاتھ کتاب دل و دنیا، معلوم ہوا کیا ہے نصاب دل و دنیا۔ واہ واہ واہ۔ آئی جو میرے ہاتھ کتاب دل و دنیا، معلوم ہوا کیا ہے نصاب دل و دنیا۔ خارے دل و دنیا کو ہٹانے میں کٹی عمر، آیا نہ کبھی ہاتھ گلاب دل و دنیا۔ خارے دل و دنیا کو ہٹانے میں کٹی عمر، آیا نہ کبھی ہاتھ گلاب دل و دنیا۔ ہم نے ہی دل و دنیا کو سینے سے لگایا، ہم نے ہی دل و دنیا کو سینے سے لگایا، اترا بھی ہمیں پر ہے عذاب دل و دنیا، اترا بھی ہمیں پر ہے عذاب دل و دنیا۔ ہم نے ہی دل و دنیا کو سینوں سے لگایا، ہم اترا بھی ہمیں پر یہ عذاب دل و دنیا۔ کچھ یوں ہے کہ خود بیٹھ گیا خیمہ جاں بھی، کچھ یوں ہے کہ خود بیٹھ گیا خیمہ جاں بھی، ہم کھینچنے والے تھے تناب دل و دنیا۔ کچھ یوں ہے، کچھ یوں ہے کہ خود بیٹھ گیا چشمہ جاں خیمہ جاں بھی، ہم کھینچنے والے تھے تناب دل و دنیا۔ کیا ماں حسلے گرم تعاقب ہو کے نکلا، کیا ماں حسلے گرم تعاقب ہو کے نکلا، کنجش کے فرمایا عقاب دل و دنیا، کنجش کے فرمایا عقاب دل و دنیا۔ دنیا کی طرح دل کا بھروسہ بھی کہاں تھا،
دنیا کی طرح دل کا بھروسہ بھی کہاں تھا، آبے دل و دنیا ہے سراب دل و دنیا، دنیا آبے دل و دنیا ہے سراب دل و دنیا، دونوں نے کسی کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا، دونوں نے کسی کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا، پھر کیا جو ہوئے لوگ خراب دل و دنیا، دنیا سے کوئی کام نہ دل سے کوئی مطلب، کھینچو بھی نہیں مبت نقاب دل و دنیا۔ بہت عمدہ جناب نعیم باز توری، ہم کھینچنے والے تھے تناب دل و دنیا۔ حاضرین محترم، اس سے پہلے کہ میں بیرون ملک سے آئے ہوئے اپنے مہمان شعراء کی طرف بڑھوں، یہ میرا خوشگوار فریضہ ہے کہ میں جدہ کی ادبی سرگرمیوں کے روح رواں عالمی اردو مرکز کے صدر، شائستہ اسلوب اور سلیس لہجے کے شاعر جناب اطہر عباسی کو دعوت کلام دوں۔ آپ کی جانفشانی اور قائدانہ صلاحیتوں کے بغیر یقیناً عالمی اردو مرکز کے لیے ایسی محافل کا انعقاد ممکن نہ تھا۔ اب پستی مزاج کا شکوہ فضول ہے، شاہین کو ہم جلیس نہ ہونا تھا ذاق کا، کیسی بہار اب کے برس آئی دوستو، ہر پھول سینہ چاک ہے ملت کے باغ کا۔ تشریف لاتے ہیں جناب اطہر عباسی۔ یہ تازہ غزل ہے کہ ہم پر جو مسلط ستم آرائی کے دن ہیں، ہم پر جو مسلط ستم آرائی کے دن ہیں، کچھ اور ابھی اور یہ رسوائی کے دن ہیں، کچھ اور ابھی اور یہ رسوائی کے دن ہیں، ہم پر جو مسلط ستم آرائی کے دن ہیں، کچھ اور ابھی اور یہ رسوائی کے دن ہیں، اور پھر درد کی شدت سے شناسائی کے دن ہیں، پھر درد کی شدت سے شناسائی کے دن ہیں، پھر جشن بہاراں کے پذیرائی کے دن ہیں، پھر جشن بہاراں کے پذیرائی کے دن ہیں۔ اور شعر دیکھیے کہ ہر لفظ تیرے نام سے منسوب ہے میرا، ہر لفظ تیرے نام سے منسوب ہے میرا، کیا خوب سہانے سخن آرائی کے دن ہیں، کیا خوب سہانے سخن آرائی کے دن ہیں، ہر پیرہن گل میں جو پوشیدہ ہے نکہت، ہر پیرہن گل میں جو پوشیدہ ہے نکہت، کہتی ہے کہ خوشبو سے شناسائی کے دن ہیں، کہتی ہے کہ خوشبو سے شناسائی کے دن ہیں، اور کر اپنے خیالوں کو عطا صورت الفاظ، کر اپنے خیالوں کو عطا صورت الفاظ، افکار کی بارش سخن آرائی کے دن ہیں، افکار کی بارش سخن آرائی کے دن ہیں۔ اور آخری شعر ہے کہ اشکوں سے فروزاں ہوئے جاتے ہیں ستارے، اشکوں سے فروزاں ہوئے جاتے ہیں ستارے، یادوں کا تسلسل شب تنہائی کے دن ہیں، یادوں کا تسلسل شب تنہائی کے دن ہیں۔ اور مقطع ہے کہ وارفتگی شوق غزل دیکھیے اتھر، وارفتگی شوق غزل دیکھیے اتھر، کیوں چپ رہوں یہ دعوت گویائی کے دن ہیں، کیوں چپ رہوں یہ دعوت گویائی کے دن ہیں، ہم پر جو مسلط ستم آرائی کے دن ہیں، کچھ اور ابھی اور یہ رسوائی کے دن۔ کیا اچھا، واہ، ہر لفظ تیرے نام سے منسوب ہے میرا، کیا خوب سہانے سخن آرائی کے دن ہیں۔ یہ تھے جناب اطہر عباسی۔ اور اب ہم وطن عزیز کی طرف چلتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے کلاسیکی رنگ اور بانکپن کے شاعر جناب شہاب اقتدار قدر سے کہ وہ مسند پر تشریف لائیں۔ آپ کئی اصناف میں کامیابی سے طبع آزمائی کرتے ہیں۔ حسن کی کائنات کچھ بھی نہ تھی، حسن کی کائنات کچھ بھی نہ تھی، عشق کی واردات سے پہلے، عشق ایک ایسا کھیل ہے جس میں ہار جاتے ہیں مات سے پہلے،
جناب شہاب اقتدار صدر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز حاضرین گرامی، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عالمی اردو مرکز، جو یہ ہر سال محفل اس طرح کی منعقد کرتا ہے. پچھلے 4 سال کا میں نے آپ کا نیٹ پہ دیکھا، بہت خوبصورتی سے آپ لوگ نہایت جانفشانی کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 5ویں اس سالانہ مشاعرے میں آپ نے مجھے بھی دعوت سخن دی، بہت ممنون و مشکور ہوں. میری خواہش ہے، کچھ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ کچھ ماحول بھی ایسا ہے، میں آیا ہوں، عمرہ کیا ہے، تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا کہ آپ غور کیجیے گا. دور سرکار میں ہوا ہوتا، دور سرکار میں ہوا ہوتا، میں بھی نالین چومتا ہوتا. دور سرکار میں ہوا ہوتا، میں بھی نالین چومتا ہوتا. رب کے محبوب چل رہے ہوتے، ذرے پلکوں سے چن رہا ہوتا. دور سرکار میں ہوا ہوتا، میں بھی نالین چومتا ہوتا. اور رب کے محبوب چل رہے ہوتے، ذرے پلکوں سے چن رہا ہوتا. اور جب پڑھاتے نماز میرے حضور، جب پڑھاتے نماز میرے حضور، مقتدی ہوتا میں صدا ہوتا. جب پڑھاتے نماز میرے حضور، مقتدی ہوتا میں صدا ہوتا. مقتدی ہوتا میں صدا ہوتا. اور نعت پڑھتا میں اور سنتے حضور. نعت پڑھتا میں اور سنتے حضور. کاش حسان کی دعا ہوتا. نعت پڑھتا میں اور سنتے حضور. کاش حسان کی دعا ہوتا. اور جاتے سرکار جب شب معراج، جاتے سرکار جب شب معراج، ام ہانی سے سن رہا ہوتا. جاتے سرکار جب شب معراج، ام ہانی سے سن رہا ہوتا. ام ہانی سے سن رہا ہوتا. اور میری آنکھوں کے سامنے آقا، میری آنکھوں کے سامنے آقا، چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہوتا. میری آنکھوں کے سامنے آقا، چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہوتا. یہ شہاب آپ کا غلام و گدا، یہ شہاب آپ کا غلام و گدا، آپ کے پیچھے چل رہا ہوتا. دور سرکار میں ہوا ہوتا، میں بھی نالین چومتا ہوتا. اب غزل کے چند اشعار آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گا کہ زندگی سے حیات سے پہلے، زندگی سے حیات سے پہلے، عشق تھا کائنات سے پہلے. زندگی سے حیات سے پہلے، عشق تھا کائنات سے پہلے. عشق تھا کائنات سے پہلے. حسن کی کائنات کچھ بھی نہ تھی، حسن کی کائنات کچھ بھی نہ تھی. عشق کی واردات سے پہلے. حسن کی کائنات، حسن کی کائنات کچھ بھی نہ تھی. عشق کی واردات سے پہلے، زندگی سے حیات سے پہلے، عشق تھا کائنات سے پہلے. حسن کی کائنات کچھ بھی نہ تھی. عشق کی واردات سے پہلے. آپ شام علم میں آئے ہیں، آپ شام علم میں آئے ہیں. دن نکل آیا رات سے پہلے. آپ شام علم میں آئے ہیں، آپ شام علم میں آئے ہیں. دن نکل آیا رات سے پہلے، دن نکل آیا رات سے پہلے. اور جل اٹھے ہیں چراغ پلکوں پر، جل اٹھے ہیں چراغ پلکوں پر. بات بگڑی ہے بات سے پہلے. جل اٹھے ہیں چراغ پلکوں پر. بات بگڑی ہے بات سے پہلے. بات بگڑی ہے بات سے پہلے. عشق کے کھیل میں عموماً لوگ، عشق کے کھیل میں عموماً لوگ ہار جاتے ہیں مات سے پہلے. عشق کے کھیل میں عموماً لوگ، عشق کے کھیل میں عموماً لوگ ہار جاتے ہیں مات سے پہلے. ہار جاتے ہیں عشق کے کھیل میں عموماً لوگ ہار جاتے ہیں مات سے پہلے. اور کیا شہاب اقتدار لطف غزل، کیا شہاب اقتدار، کیا شہاب اقتدار لطف غزل.
حسن کی کائنات سے پہلے. بہت حسن کی کائنات کچھ بھی نہ تھی عشق کی واردات سے پہلے. یہ تھے جناب شہاب اقتدار قدر. اور اب دعوت کلام ہے ہانگ کانگ سے تشریف لائے ہوئے اپنے مہمان شاعر جناب عابد علی بیگ کو، جو مشرق بعید میں اردو کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں. آپ کی شخصیت ہمہ جہت ہے. آپ سنجیدہ شاعری کے ساتھ ساتھ مزاح لکھنے پر بھی قادر ہیں. آج ہم چاہیں گے کہ وہ فضا کو ذرا سا بدلیں اور محفل کو کشت زعفران بنا دیں. وہ ایسا دور تھا، ای میل تھا، نہ ایس ایم ایس، نہ سیل فون تھا وہ جس پہ گفتگو کرتے. نتیجہ یہ ہوا دل ہی میں رہ گئی دل کی زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. جناب عابد علی بیگ. بہت شکریہ اجازت. شاد. پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے تو میں آپ کو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے بڑے ملک عوامی جمہوریہ چین کی آبادی کی جانب سے ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں. آج میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں یہاں. پروگرام کے آغاز میں کونسل جنرل صاحب نے اور اطہر عباسی صاحب نے 23 مارچ کا حوالہ دیا تھا. پہلے ایک مختصر سی دعائیہ نظم اس حوالے سے. عنوان ہے ایک اور دعا. علیم ہے وہ، خبیر ہے وہ، اسے خبر ہے، وہ جانتا ہے کہ میری دھرتی کو پاک دھرتی کہا تھا جس نے، تو اس کے ذہن رسا کے گوشوں میں اس وطن کے ہر ایک پیر و جواں کے خوش رنگ مستقبل کے خواب ہوں گے. علیم ہے وہ، خبیر ہے وہ، اسے خبر ہے، وہ جانتا ہے کہ میری دھرتی کو پاک دھرتی کہا تھا جس نے، تو اس کے ذہن رسا کے گوشوں میں اس وطن کے ہر ایک پیر و جواں کے خوش رنگ مستقبل کے خواب ہوں گے. کبھی نہ اس نے یہ سوچا ہوگا کہ اس طرح کرب و ابتلا میں یہ قوم میری اسیر ہوگی. مروت و درگزر بھلا کر یہ رنجشوں کی عداوتوں کی سفیر ہوگی. میرے خدایا علیم ہے تو، خبیر ہے تو جانتا ہے جو میرے قائد نے خواب دیکھا تھا زندگی کا، محبتوں کا، صداقتوں کا. میری دعا ہے کہ اب تو پورا وہ خواب کر دے. آمین. جو رنجشوں میں، جو ذلتوں میں، جو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں انہیں تو اب آفتاب کر دے. جو راہ میں جا بجا بچھے ہیں وہ سارے کانٹے گلاب کر دے. واہ. میرے خدایا علیم ہے تو، خبیر ہے تو جانتا ہے میری دعا میں اثر نہیں ہے، میری دعا باریاب کر دے. بہت شکریہ. اب کچھ بات ہوتی ہے شگفتگی کی. پاکستان میں رنگ برنگے ٹیلی ویژن چینل پچھلے چند برسوں میں سامنے آئے ہیں اور ہر شام کو خواتین اینکر سیاستدانوں کو ایسے لڑاتی ہیں جیسے مرغے لڑائے جاتے ہیں. اس حوالے سے ایک مختصر سی نظم ہے. عنوان ہے جھوٹ بولے کوا کاٹے. ہم سنا کرتے تھے لڑکپن میں جھوٹ بولے تو کوا کاٹے گا. ہم سنا کرتے تھے لڑکپن میں جھوٹ بولے تو کوا کاٹے گا، اور دیوار پر اگر گھر کی بولے کاگا تو کوئی آوے گا. اب تو خود کوے جھوٹ بولتے ہیں، اب تو خود کوے جھوٹ بولتے ہیں. کس قدر کائیں کائیں کرتے ہیں، کوئی مہمان مگر نہیں آتا. ایسے کووں کو کون کاٹے گا. ہم سنا کرتے تھے لڑکپن میں جھوٹ بولے تو کوا کاٹے گا، اور دیوار پر اگر گھر کی بولے کاگا تو کوئی آوے گا. اب تو خود کوے جھوٹ بولتے ہیں، کس قدر کائیں کائیں کرتے ہیں، کوئی مہمان مگر نہیں آتا. ایسے کووں کو کون کاٹے گا. پاکستان میں ایک صاحبزادے نے پچھلے سال ایک شادی کی، اس کے 2 روز کے بعد دوسری شادی کی. بہت سے لوگوں کی امنگوں نے اور جذبات نے انگڑائیاں لی. شوق اچھا ہے یہ مگر بھائی ضبط بھی تو برا نہیں ہوتا. کر قناعت نکاح اول پر جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. شوق اچھا ہے یہ مگر بھائی
ضبط بھی تو برا نہیں ہوتا، کر قناعت نکاح اول پر جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اور یہ ایک سیاسی پارٹی کا منشور کہ پسے زندہ کیا تھا وعدہ یہ، پسے زندہ کیا تھا وعدہ یہ، جتنے دکھ سکھ ہیں مل کے بانٹیں گے، جیل کاٹی ہے جتنے برسوں تک اتنے ہی سال جیب کاٹیں گے. پسے زندہ کیا تھا، پسے زندہ کیا تھا وعدہ یہ، جتنے دکھ سکھ ہیں مل کے بانٹیں گے، جیل کاٹی ہے جتنے برسوں تک اتنے ہی سال جیب کاٹیں گے. ہمارے ملک کی ایک مقتدر شخصیت، ان کی اہلیہ ایک حادثے میں وفات پا گئیں. بنگلہ دیش میں بھی کچھ صورتحال ایسی ہے کہ وہاں کی وزیر اعظم کے شوہر انتقال کر چکے ہیں. اب اس تناظر میں یہ ملاحظہ کیجئے کہ لنڈورے کب تلک یوں ہی پھریں گے آپ اے صاحب، لنڈورے کب تلک یوں ہی پھریں گے آپ اے صاحب، یوں ہی کیا وقت گزرے گا، یوں ہی کیا جان جائے گی. میری ماں نے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں، میری ماں نے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں، میرا دل مجھ سے کہتا ہے حسینہ مان جائے گی. میری ماں نے تو ڈھاکے کا بھی ایک چکر لگا آئیں، میرا دل مجھ سے کہتا ہے حسینہ مان جائے گی. اور یہی شخصیت جب امریکہ کی صدارتی امیدوارہ سارا پیلن سے ملے تھے، وہ تصویر آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی، اور پھر ان کی ملاقات اس وقت کی سیکرٹری آف اسٹیٹ کنڈولیزا رائس سے ہوئی. وہاں جس طریقے سے بیٹھے تھے، ان دونوں کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کا حسن ذوق ہے شاید، آپ کا حسن ذوق ہے شاید، ہر جگہ دانت کیوں نہیں کھلتے. آپ کا حسن ذوق ہے شاید، ہر جگہ دانت کیوں نہیں کھلتے، جیسے رچ کے ملے تھے سارا سے کونڈولیزا سے کیوں نہیں ملتے، جیسے رچ کے ملے تھے سارا سے کونڈولیزا سے کیوں نہیں ملتے. یہ دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز جو ہے وہ ای ہوتی جا رہی ہے، ای بینکنگ، ای بکنگ، ای ٹکٹنگ، ای کامرس. شاعری بھی کچھ کی ہو گئی ہے. تو یہ ای غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. غالب کی زمین ہے کہ بھائی میرے تجھے ہوا کیا ہے، بھائی میرے تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس مرض کی دوا کیا ہے. سیل پر کس سے کہہ رہے تھے کل، سیل پر کس سے کہہ رہے تھے کل، دل ناداں کو یہ ہوا کیا ہے. عمر 55 اور اس طرح کی غزل، عمر 55 اور اس طرح کی غزل، جانتا ہوں میں ماجرا کیا ہے. اور کس کا ای میل ہاٹ میل پہ تھا، کس کا ای میل ہاٹ میل پہ تھا، سب خبر مجھ کو ہے، چھپا کیا ہے. اور کچھ سمجھ میں اب آ رہا ہے میری، عشق کیا چیز ہے، وفا کیا ہے. اور جس سے یاہو پہ چیٹ کرتے ہو، جس سے یاہو پہ چیٹ کرتے ہو، اس کے گھر کا آتا پتا کیا ہے. اور جس کا جلوہ تھا ویب کیم پہ کل، جس کا جلوہ تھا ویب کیم پہ کل، آبسے گھر میں تو برا کیا ہے. اور جس کا نک نیم ہے جہاں آرا، جس کا نک نیم ہے جہاں آرا، نام اس شوخ کا بھلا کیا ہے. اور پھول بھیجے تھے برتھ ڈے پہ اسے، پھول بھیجے تھے برتھ ڈے پہ اسے، کہتے زوجہ سے ہو کیا کیا ہے. اور اس کو دیتے ہو جھڑکیاں ہر دم، اس کو دیتے ہو جھڑکیاں ہر دم، پوچھتے اس سے ہو رضا کیا ہے. اور کیا ارادہ ہے دوسری کا کوئی، کیا ارادہ ہے دوسری کا کوئی، صاف کہہ دو کہ مدعا کیا ہے. بہت شکریہ. اور صاحب ہماری خواہش ہے کہ آپ کچھ اور سنائیں.
فیض کی زمین میں چند اشعار میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ اس اشتہار پہ برہم بہت ہیں مولانا، اس اشتہار پہ برہم بہت ہیں مولانا، ہمارے دوست جسے چاہیں بار بار چلے. اس اشتہار پہ برہم بہت ہیں مولانا، ہمارے دوست جسے چاہیں بار بار چلے. اور لکھا ہوا تھا یہ کوچے میں بائی گلشن کے، لکھا ہوا تھا یہ کوچے میں بائی گلشن کے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اور فیض کا مقطع ہے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. بہت ہی خفیف سی اس میں تبدیلی ہے. غور کیجئے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے نار سے نکلے تو سوئے بار چلے. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو سوئے نار سے نکلے تو سوئے بار چلے. آج کل ایئرپورٹ پر جو سیکورٹی چیکس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے سنیے کہ دیکھتے جائیے ابھی صاحب، دیکھتے جائیے ابھی صاحب، اور کیا کیا خرابیاں ہوں گی، ہیں جو جامع تلاشیاں بے سود، اب پجامہ تلاشیاں ہوں گی. پنجاب کے مرحوم گورنر سلمان تاثیر صاحب، ان کے والد ایم ڈی تاثیر صاحب بڑے مشہور شاعر تھے. کچھ عرصے کے لیے پنجاب میں گورنر راج لگایا گیا تھا. اس کے حوالے سے یہ شعر ہے کہ گورنر پنجاب کی تنبیہ، فائلیں سب کی بنا رکھی ہیں خفیہ خفیہ، فائلیں سب کی بنا رکھی ہیں خفیہ خفیہ، میں نہیں ڈرتا مجھے ایسے بھی کام آتے ہیں. اور میرے والد کا یہ مصرع تو سنا ہی ہوگا، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. میرے والد کا یہ مصرع تو سنا ہی ہوگا، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. چین میں ہر سال کو ایک جانور کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، 12 جانوروں کے نام سے. پچھلا سال جو تھا وہ خرگوش کا سال تھا. اس حوالے سے ہے کہ ہے میسر تصور جانا، ہے میسر تصور جانا، فکر عالم کیوں بھلا کیجئے، سال خرگوش آ گیا صاحب، خواب خرگوش کے مزے لیجئے. اور یہ ایک اور قطعہ سنا کر میں اجازت چاہوں گا آپ سے. عنوان ہے بچپن سے بچپن تک. اب تو یادیں بھی ذہن سے ان کے، اب تو یادیں بھی ذہن سے ان کے محو بچپن کی ہو رہی ہوں گی. اب تو یادیں بھی ذہن سے ان کے محو بچپن کی ہو رہی ہوں گی. 60 کے ہو رہے ہیں ہم، اب تو وہ بھی 55 کی ہو رہی ہوں گی. بہت شکریہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ. مسکراہٹیں بکھیر رہے تھے جناب عابد علی بیگ صاحب. اور اچھے مزاح کا کمال یہ ہے کہ وہ مسکراہٹیں بھی بکھیرے اور ابتذال سے دور بھی رہے. اور یہ کمال خوبی سے عابد علی بیگ صاحب نے کیا. ظرافت کی جو پھلجڑیاں آپ نے جلائیں، انہی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں طنز و مزاح کے میدان کے معروف نام جناب سعید آغا سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور سامعین کے چہروں پر مزید مسکراہٹیں بکھیریں. ابل رہے ہیں خزانے میں پاؤنڈز اور ڈالر، ابل رہے ہیں خزانے میں پاؤنڈز اور ڈالر، اور ان پہ اونچی سی یورو کی موج بھی تو ہے. کسی سے جنگ بھی ہو جائے کوئی فکر نہیں، ہمارے پاس وزیروں کی فوج بھی تو ہے. حاضرین محترم، جناب سعید آغا. کچھ قطعات پیش کرتا ہوں. ارشاد. پہلے چونکہ آپ نے قطعہ ایسا پڑھ دیا، پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی اس خوشی کا اظہار کروں جو واقعی شاعر کو کبھی کبھار میسر آتی ہے کہ اسے واقعی جینون پاکستانی اور جینون سامع ملتے ہیں. تو عالمی اردو مرکز نے جو یہ اہتمام کیا ہے، گو کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم واقعی پاکستانیوں میں آئے ہیں. بہت شکریہ. تو میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے
کچھ خطات پیش کر رہا ہوں کہ یار جو بھی مل گیا اس پر وزارت لاد دی. گویا آپ لوگوں کو حجاز مقدس میں بھی آ کر لادنا یاد رہا کہ یار جو بھی مل گیا اس پر وزارت لاد دی. جانے کیا تعبیر نکلے ذہن میں خناس ہے. رات میں نے خواب دیکھا ہے وفاقی قسم کا. میں وزیر باجرا ہوں تو وزیر گھاس ہے. بہت عمدہ. کہ یار جو بھی مل گیا اس پر وزارت لاد دی. جانے کیا تعبیر نکلے ذہن میں خناس ہے. رات میں نے خواب دیکھا ہے وفاقی قسم کا. میں وزیر باجرا ہوں تو وزیر گھاس ہے. میں وزیر باجرا ہوں تو وزیر گھاس ہے. اور ایک صاحب کل پجیروں میں نظر آئے مجھے. ایک صاحب کل پجیروں میں نظر آئے مجھے. یوں لگا جیسے کوئی آپے سے باہر ہو گیا. یوں لگا جیسے کوئی آپے سے باہر ہو گیا. میں نے پوچھا آپ ڈاکو ہیں کہ لیڈر؟ تو کہا پہلے ڈاکو تھا ترقی پا کے لیڈر ہو گیا. بہت عمدہ. واہ واہ واہ. کہ میں نے پوچھا آپ ڈاکو ہیں کیا ترقی ہے. وہی واہ. غالباً آپ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ ایک صاحب کل پجیروں میں نظر آئے مجھے. یوں لگا جیسے کوئی آپے سے باہر ہو گیا. میں نے پوچھا آپ ڈاکو ہیں کہ لیڈر؟ تو کہا پہلے ڈاکو تھا ترقی پا کے لیڈر ہو گیا. اور خواتین و حضرات میں یہ جرات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مشاعرہ یوم پاکستان سے منسوب ہے اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے گو کہ اب گلوبل ولیج ہونے کی وجہ سے آپ بالکل پاکستان میں ہی موجود رہتے ہوں گے میڈیا کے ذریعے، لیکن ہم تو وہاں کا آنکھ کو دیکھا حال بیان کر رہے ہیں. خاکم بدہن کہ جو اب ایسا ہو، لیکن جو ہوتا رہا وہ پیش کر رہا ہوں کہ لو آ گئے ہیں ملائک چلے گئے شیطان. لو آ گئے ہیں ملائک چلے گئے شیطان. اسی گمان میں پبلک ہے ٹل گئے ڈاکو. اسی گمان میں پبلک ہے ٹل گئے ڈاکو. اور ہمارے ملک میں ہوتا رہا یہی اب تک. بدل گئی جو حکومت بدل گئے ڈاکو. ہمارے ملک میں ہوتا رہا یہی اب تک. بدل گئی جو حکومت بدل گئے ڈاکو. اور خواتین و حضرات یہ میمو کا جو معاملہ پیش آیا تو پوری اشرافیہ پہلے تو میمیائی گئی، پھر پوری قوم اور میڈیا میمیائی گیا. تو اس حوالے سے دیکھیے گا کہ ممانی کی مما نے ماموں سے پوچھا. ممانی کی مما نے ماموں سے پوچھا کہ میمو کا منع معمہ ہے کیسا. کہ ممانی کی مما نے ماموں سے پوچھا کہ میمو کا منع معمہ ہے کیسا. میامی سے ماموں یہ مما سے بولے معمہ ہے سیدھا امرتی کے جیسا. میامی سے ماموں یہ مما سے بولے معمہ ہے سیدھا امرتی کے جیسا. اور جو کچھ بھی صورتحال ہے کہ ایک لیڈر کے یہاں آتی ہے اکثر رونگ کال. ایک لیڈر کے یہاں آتی ہے اکثر رونگ کال. پوچھتا ہے کوئی ہیلو یہ ہے شیبا گائے گی. کل جواباً کہہ دیا اس نے نہیں ممکن نہیں. شیبا کی آواز بیٹھی ہے ملیحہ گائے گی. کل جواباً کہہ دیا اس نے نہیں ممکن نہیں. شیبا کی آواز بیٹھی ہے ملیحہ گائے گی. اور کل ہز ایکسیلنسی ہمارے عبدالصالح خان صاحب سے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کا کچھ ایسا تھا معاملہ کہ بھائی جو کچھ بھی احوال ہمارے ملک کا ہے اور جو اداروں کا معاملہ ہے اور بیوروکریسی کا، تو میں یہ قطع جناب عبدالصالح خان کی نظر کر رہا ہوں، وہ جس کو چاہیں پیش کر دیں وہ مناسب اس پر.
کہ کاتب کا یہ کرشمہ بھی کیجئے ملاحظہ، کاتب کا یہ کرشمہ بھی کیجئے ملاحظہ، یوں خاک میں ملا دیا اتنے گریٹ کو، اور نقطہ عجب سجا دیا نقطہ بڑھا کے ایک، نقطہ عجب سجا دیا نقطہ بڑھا کے ایک، بیرو کرپٹ کر دیا بیرو کریٹ کو، کہ نقطہ عجب سجا دیا نقطہ بڑھا کے ایک، بیرو کرپٹ کر دیا بیرو کریٹ کو۔ اور جو ہماری بیوروکریسی نے اور جو وزراء نے جو حال کیا ہمارے اداروں کا، اس حوالے سے دیکھ لیجئے جو ریلوے کا حال ہے، پی آئی اے کا حال ہے، کہ ڈیزل نہیں ہے ریلوے ہے بھوک سے نڈال، ڈیزل نہیں ہے ریلوے ہے بھوک سے نڈال، کیا اس غرض سے گھاس چرانے کو کہہ دیا، کیا اس غرض سے گھاس چرانے کو کہہ دیا، اور ہم نے کہا تھا ریل میں کر دو گدھے سوار، تم نے گدھوں سے ریل چلانے کو کہہ دیا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، واہ واہ واہ، تم نے گدھوں سے، کہ ڈیزل نہیں ہے ریلوے ہے بھوک سے نڈال، کیا اس سبب سے گھاس چرانے کو کہہ دیا، اور ہم نے کہا تھا ریل میں کر دو گدھے سوار، تم نے گدھوں سے ریل چلانے کو کہہ دیا، تم نے گدھوں سے ریل چلانے کو کہہ دیا۔ اور یہی سلسلہ کہ لوگ کولو سے تیل لیتے ہیں، لوگ کولو سے تیل لیتے ہیں، آپ نے تیل دیا کولو میں، اے منسٹر کوئی جواب نہیں، ریل کو پیل دیا کولو میں۔ اے منسٹر کوئی جواب نہیں، ریل کو پیل دیا کولو میں۔ اور خواتین و حضرات، ایک اور سالانہ تقریب ہمارے ملک میں منائی جاتی ہے، اور وہ ہوتی ہے رویت ہلال کمیٹی کے صدر کے چاند کے اعلان کی، جو ایک سالانہ ایک تقریب ہے، اور اس کا ہم اسی طرح سے استقبال کرتے ہیں۔ تو وہ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے کہ کل رویت ہلال کمیٹی کے صدر نے، کل رویت ہلال کمیٹی کے صدر نے چندہ میاں سے پوچھا بڑے احترام سے، چندہ میاں سے پوچھا بڑے احترام سے، کیوں دیر کر کے آئے ہو، اب رات ہو گئی، بولا پھنسا ہوا تھا ٹریفک میں شام سے۔ اور یہ قطعہ مجھے یہاں سنانے کا اس لیے بھی مزہ آ رہا ہے کہ یہاں ٹریفک جام کے میں نے بہت سے اچھے مناظر دیکھے، کہ کیوں دیر کر کے آئے ہو، اب رات ہو گئی، بولا پھنسا ہوا تھا ٹریفک میں شام سے۔ اور خواتین و حضرات، یہ تو عید کا موقع تھا، بقرعید کے موقع پر یہاں تو خیر وہ سما نہیں ہوتا ہوگا، یا ممکن ہے جدہ میں بھی ہوتا ہو، لیکن پاکستان میں باقاعدہ منڈیاں لگتی ہیں مویشیاں، گائے بکروں کی۔ اس حوالے سے دیکھیے گا کہ آئی ٹی کا دور ہے، ایسا بھی اب ہونے لگا، آئی ٹی کا دور ہے، ایسا بھی اب ہونے لگا، گائے منڈی میں بھی انٹرنیٹ کا ہے انتظام، گائے منڈی میں بھی انٹرنیٹ کا ہے انتظام۔ اور ویب سائٹ بیل نے پوچھی کسی گلنار سے، ہنس کے بولی 3w.redcow.com۔ اور ویب سائٹ بیل نے پوچھی کسی گلنار سے، ہنس کے بولی 3w.redcow.com۔ اور یہ میں اپنے بائیں جانب جو ایک مخصوص اجتماع دیکھ رہا ہوں، ان کے حوالے سے کچھ قطعات پیش کر رہا ہوں، کہ تھا ان کے بالوں پہ، تھا اس کے بالوں پہ یہ تبصرہ مکینک کا، تھا اس کے بالوں پہ یہ تبصرہ مکینک کا، یہ تم سے کس نے کہا بے وقوف لگتی ہو، ادھر سے دیکھیں تو بونٹ ہے واکس ویگن کا، ادھر سے دیکھنے میں ہائی روف لگتی ہو۔ ادھر سے دیکھیں تو بونٹ ہے واکس ویگن کا، ادھر سے دیکھنے میں ہائی روف لگتی ہو۔ اور میں نے ان سے فون پر پوچھا کہ پھر وہ کون تھی، شور بھائی، کہ میں نے ان سے فون پر پوچھا کہ پھر وہ کون تھی، بولے ایک چکر میں لائف ہے،
ذرا سمجھا کریں، آپ کو بتلا رہا ہوں، راز میں رکھنا اسے، وہ میری کنسیلڈ وائف ہے، ذرا سمجھا کریں کہ آپ کو بتلا رہا ہوں، راز میں رکھنا اسے، وہ میری کنسیلڈ وائف ہے، ذرا سمجھا کریں۔ اور کہیں سے میگنیفائنگ گلاس منگوا لے، کہیں سے میگنیفائنگ گلاس منگوا لے، نہ غور کر اے نجومی یہ گال کیسا ہے، یہ میرے گال پہ فنگر پرنٹس ہیں اس کے، مجھے بتا میری قسمت کا حال کیسا ہے۔ کہ کہیں سے میگنیفائنگ گلاس منگوا لے، نہ غور کر اے نجومی یہ گال کیسا ہے، یہ میرے گال پہ فنگر پرنٹس ہیں اس کے، مجھے بتا میری قسمت کا حال کیسا ہے۔ اور صاحب یہاں کچھ صحرا وغیرہ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور یہاں کے یہ کردار کا معاملہ پیش کر رہا ہوں خطے میں، کہ وہ ملا صحرا میں مجھ کو دوسری لیلا کے ساتھ، جی وہ ملا صحرا میں مجھ کو دوسری لیلا کے ساتھ، میں نے پوچھا آج کل کیا اس سے یاری ہو گئی، وہ تجھے مجنوں کیا تھا جس نے اس کا کیا بنا، رو دیا کہنے لگا شوہر کو پیاری ہو گئی۔ وہ تجھے مجنوں کیا تھا جس نے اس کا کیا بنا، رو دیا کہنے لگا شوہر کو پیاری ہو گئی۔ اور میں نے بھی اپنے شوق کا اظہار کر دیا، میں نے بھی اپنے شوق کا اظہار کر دیا، کل رات مجھ پہ خواب نے کیسا غضب کیا، جو آپ کہہ رہی تھیں وہ سنتا تھا صرف میں، اور میں جو کہہ رہا تھا وہ بیوی نے سن لیا۔ جو آپ کہہ رہی تھیں وہ سنتا تھا صرف میں، اور میں جو کہہ رہا تھا وہ بیوی نے سن لیا۔ ایک دو تین خطات ذرا مختلف مزاج کے، کہ میں دوستم جسے پڑھتا ہوں دو ستم تو نہیں، میں دوستم جسے پڑھتا ہوں دو ستم تو نہیں، بہت سے ناموں سے ہوتی ہے مجھ کو حیرت یار، جو گل بدن کو وہاں گل بدین کہتے ہیں، یقیناً اس میں چھپی ہوگی کوئی حکمت یار۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، دوبارہ ارشاد ہو، واہ واہ واہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ کہ میں دوستم جسے پڑھتا ہوں دو ستم تو نہیں، بہت سے ناموں سے ہوتی ہے مجھ کو حیرت یار، جو گل بدن کو وہاں گل بدین کہتے ہیں، یقیناً اس میں چھپی ہوگی کوئی حکمت یار۔ اور ذہنی طور پر آپ جس سرزمین پر پہنچ گئے ہوں گے اس کا امریکہ نے کیا حشر کیا ہے وہ تو خیر سب کے سامنے ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے گا پوپ جان پال صاحب نے کہا تھا 9/11 کے واقعے پر کہ دس از دا ڈارکسٹ ڈے آف آور ہسٹری، اس حوالے سے دیکھیے گا دس از دا ڈارکسٹ ڈے آف آور ہسٹری ذہن میں رہے، کہ کوہ ساروں میں ہیں جو فاقہ مست، کوہ ساروں میں ہیں جو فاقہ مست، مستعار ان سے زندگی لے آئیں، مستعار ان سے زندگی لے آئیں، اور دن ہے تاریخ اگر یہ تاریخی ہیروشیما سے روشنی لے آئیں، دن ہے تاریخ اگر یہ تاریخی، کہ کوہ ساروں میں ہیں جو فاقہ مست، مستعار ان سے زندگی لے آئیں، اور دن ہے تاریخ اگر یہ تاریخی ہیروشیما سے روشنی لے آئیں، ہیروشیما سے روشنی لے آئیں۔ اور خواتین و حضرات، یہ انٹرنیٹ نے بہت سے کام اچھے بھی کیے، بہت سے کام نامناسب بھی کیے، جو کچھ لوگوں کے لیے مناسب ہیں کچھ کے لیے نامناسب ہیں۔ مثلا جیسے امریکن معاملات، اس کی CIA کے جس طرح کے بھی معاملات وہ اوپن کرتے رہتے ہیں، کہ 9/11 کے واقعات اور CIA کی وہ جو رپورٹ تھی، اور خود امریکہ کی اکنومی کا کیا حال ہے اس حوالے سے دیکھیے کہ نہیں ہے ہاتھ میں مشل نہ اس میں شعلہ ہے، نہیں ہے ہاتھ میں مشل نہ اس میں شعلہ ہے، اور قبائے تنگ میں بھی جھول دے دیا اس نے، اور قبائے تنگ میں بھی جھول دے دیا اس نے، اور مجسمہ جو ہے آزادی ریاست کا اب اس کے ہاتھ میں کشکول دے دیا اس نے، مجسمہ جو ہے آزادی ریاست کا اب اس کے ہاتھ میں کشکول دے دیا اس نے۔ بھائی کچھ شعر غزل کے،
غزل کے کچھ شعر پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ نگاہیں جھیل نتنے روزنے دیوار ٹائپ ہیں. نگاہیں جھیل نتنے روزنے دیوار ٹائپ ہیں اور بھویں خنجر تو پلکیں اور ہی ہتھیار ٹائپ ہیں. بھویں خنجر تو پلکیں اور ہی ہتھیار ٹائپ ہیں اور وہ صحت مند ہیں پر آج کل بیمار ٹائپ ہیں. وہ صحت مند ہیں پر آج کل بیمار ٹائپ ہیں. جو سوئی ہوں تو یوں لگتا ہے کچھ بیدار ٹائپ ہیں. وہ صحت مند ہیں پر آج کل بیمار ٹائپ ہیں. جو سوئی ہوں تو یوں لگتا ہے کچھ بیدار ٹائپ ہیں. اور گلابی ناک کی نزلے میں رنگت کیا بتاؤں میں. گلابی ناک کی نزلے میں رنگت کیا بتاؤں میں. یقین کیجئے گا اس کے کان بھی رخسار ٹائپ ہیں. گلابی ناک کی نزلے میں رنگت کیا بتاؤں میں. یقین کیجئے گا اس کے کان بھی رخسار ٹائپ ہیں. اور جواباً ڈانٹ کر ہم نے مسز انوار سے پوچھا. جواباً ڈانٹ کر ہم نے مسز انوار سے پوچھا ہمیں کیوں ڈانٹتی ہو ہم کوئی انوار ٹائپ ہیں. کہ جواباً ڈانٹ کر ہم نے مسز انوار سے پوچھا ہمیں کیوں ڈانٹتی ہو ہم کوئی انوار ٹائپ ہیں. اور جب اپنی اہلیہ کو کار میں لے کر نکلتے ہیں جب اپنی اہلیہ کو کار میں لے کر نکلتے ہیں نہ جانے کیوں ہمیں لگتا ہے وہ بیکار ٹائپ ہیں. نہ جانے کیوں ہمیں لگتا ہے وہ بیکار ٹائپ ہیں. اور وہ اپنے دوست کی سسرال سے کہتے ہوئے نکلے وہ اپنے دوست کی سسرال سے کہتے ہوئے نکلے تمہاری ساس کی نانی بڑی دلدار ٹائپ ہیں. تمہاری ساس کی نانی بڑی دلدار ٹائپ ہیں. اور نہ جانے کون سی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اب. نہ جانے کون سی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اب کہ پوری قوم کے دن آج کل اتوار ٹائپ ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت عمدہ. حاضرین، آپ جناب سعید آغا کی مزاحیہ شاعری سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اب کوچہ ظرافت سے دوبارہ سنجیدگی کی طرف چلتے ہیں. یہ شعر ملاحظہ ہو: میں رکھ سکا نہ توازن اڑان میں قائم. میں رکھ سکا نہ توازن اڑان میں قائم. میرے پروں میں کہیں ایک پر زیادہ ہے. یہ نمائندہ شعر ہے جناب ڈاکٹر عاصم واسطی کا، جو ہماری دعوت پر ابوظہبی سے اس مشاعرے میں تشریف لائے ہیں. میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب ڈاکٹر عاصم واسطی کو. ارشاد عطا ہو. لیکن پہلا شعر تھوڑا سا ظریف ہی رکھا ہے کہ وہ خود ملنے نہیں آیا تو اس کے گھر گیا میں. وہ خود ملنے نہیں آیا تو اس کے گھر گیا میں. حدیں معلوم تھیں لیکن تجاوز کر گیا میں. وہ خود ملنے نہیں آیا تو اس کے گھر گیا میں. حدیں معلوم تھیں لیکن تجاوز کر گیا میں. وہ خود ملنے نہیں آیا تو اس کے گھر گیا میں. حدیں معلوم تھیں لیکن تجاوز کر گیا میں. اندھیرا راستے میں دور تک پھیلا ہوا تھا. اندھیرا راستے میں دور تک پھیلا ہوا تھا. نہیں معلوم کتنی دور بے منظر گیا میں. اندھیرا راستے میں دور تک پھیلا ہوا تھا. نہیں معلوم کتنی دور بے منظر گیا میں. حساب روز و شب رکھنا نہیں آسان پیارے. حساب روز و شب رکھنا نہیں آسان پیارے. حساب روز و شب رکھتا ہوا تو مر گیا میں.
حساب روز و شب رکھنا نہیں آسان پیارے، حساب روز و شب کرتا ہوا تو مر گیا میں، ابھی تک تو حدیں شہر جنوں کی طے نہیں ہیں، ابھی تک تو حدیں شہر جنوں کی طے نہیں ہیں، کہیں باہر نہ رہ جاؤں اگر اندر گیا میں، ابھی تک تو حدیں شہر جنوں کی طے نہیں ہے، کہیں باہر نہ رہ جاؤں اگر اندر گیا میں، اور محبت سے ضرورت کچھ زیادہ کھینچتی ہے، محبت سے ضرورت کچھ زیادہ کھینچتی ہے، اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر دفتر گیا میں، محبت سے ضرورت کچھ زیادہ کھینچتی ہے، اسے گھر پر اکیلا چھوڑ کر دفتر گیا میں، اور میرے چاروں طرف نفرت کا پہرا لگ چکا تھا، میرے چاروں طرف نفرت کا پہرا لگ چکا تھا، مگر پھر بھی کسی صورت محبت کر گیا میں، میرے چاروں طرف نفرت کا پہرا لگ چکا تھا، مگر پھر بھی کسی صورت محبت کر گیا میں، کچھ اس لیے مجھے لٹنے کا ڈر زیادہ ہے، کچھ اس لیے مجھے لٹنے کا ڈر زیادہ ہے، ذرا سی ہے میری دیوار در زیادہ ہے، کچھ اس لیے مجھے لٹنے کا ڈر زیادہ ہے، ذرا سی ہے میری دیوار در زیادہ ہے، یہ راستہ تو میرا ساتھ دے نہیں سکتا، یہ راستہ تو میرا ساتھ دے نہیں سکتا، مجھے خبر ہے کہ میرا سفر زیادہ ہے، یہ راستہ تو میرا ساتھ دے نہیں سکتا، مجھے خبر ہے کہ میرا سفر زیادہ ہے، میں دیکھنے کی حدوں سے نکل کے دیکھتا ہوں، میں دیکھنے کی حدوں سے نکل کے دیکھتا ہوں، میری نگاہ سے میری نظر زیادہ ہے، میں دیکھنے کی حدوں سے نکل کے دیکھتا ہوں، میری نگاہ سے میری نظر زیادہ ہے، میں بولتا تھا کہ مجھ کو نہیں تھا کچھ معلوم، میں بولتا تھا کہ مجھ کو نہیں تھا کچھ معلوم، میں چپ ہوا ہوں کہ مجھ کو خبر زیادہ ہے، میں بولتا تھا کہ مجھ کو نہیں تھا کچھ معلوم، میں چپ ہوا ہوں کہ مجھ کو خبر زیادہ ہے، میں رکھ سکا نہ توازن اڑان میں قائم، میں رکھ سکا نہ توازن اڑان میں قائم، میرے پروں میں کہیں ایک پر زیادہ ہے، میں رکھ سکا نہ توازن اڑان میں قائم، میرے پروں میں کہیں ایک پر زیادہ ہے، میں رکھ سکا نہ توازن اڑان میں قائم، میرے پروں میں کہیں ایک پر زیادہ ہے، خدا کرے کہ ہمیشہ مجھے گمان رہے، خدا کرے کہ ہمیشہ مجھے گمان رہے کہ میرے پاس ضرورت سے زر زیادہ ہے، خدا کرے کہ ہمیشہ مجھے گمان رہے کہ میرے پاس ضرورت سے زر زیادہ ہے، اور میرے وطن کا یہی مسئلہ رہا عاصم،
میرے وطن کا یہی مسئلہ رہا عاصم، وہاں دماغ ہے کم اور سر زیادہ ہے۔ میرے وطن کا یہی مسئلہ رہا عاصم، میرے وطن کا یہی مسئلہ رہا عاصم، وہاں دماغ ہے کم اور سر زیادہ ہے۔ ایک دو تین شعر اور اس کے بعد اجازت کہ طواف کعبہ دل بار بار کرتے ہوئے، طواف کعبہ دل بار بار کرتے ہوئے، تھکا نہیں میں کبھی ذکر یار کرتے ہوئے، طواف کعبہ دل بار بار کرتے ہوئے، تھکا نہیں میں کبھی ذکر یار کرتے ہوئے، کس اعتماد سے پانی پہ رکھ رہا ہوں قدم، کس اعتماد سے پانی پہ رکھ رہا ہوں قدم، طلسم عجز سے دریا غبار کرتے ہوئے، کس اعتماد سے پانی پہ رکھ رہا ہوں قدم، طلسم عجز سے دریا غبار کرتے ہوئے، اور نکل گیا ہوں حدود بہشت سے آگے، نکل گیا ہوں حدود بہشت سے آگے، تیرے خیال کا موسم بہار کرتے ہوئے، نکل گیا ہوں حدود بہشت سے آگے، تیرے خیال کا موسم بہار کرتے ہوئے، اور وہ یوں ہوا کہ میرے ہاتھ لگ گیا سورج، وہ یوں ہوا کہ میرے ہاتھ لگ گیا سورج، سیاہ شب میں ستارہ شکار کرتے ہوئے، وہ یوں ہوا کہ میرے ہاتھ لگ گیا سورج، وہ یوں ہوا کہ میرے ہاتھ لگ گیا سورج، سیاہ شب میں ستارہ شکار کرتے ہوئے، اور ہوا میں آگ کے پیکر اڑا رہا ہوں میں، ہوا میں آگ کے پیکر اڑا رہا ہوں میں، شکوہ دید سے شعلہ شرار کرتے ہوئے، اور یہ بیٹی کو روانہ کرتے ہوا تھا شعر کے رواں ہوئے میری آنکھوں سے کچھ گریزاں اشک، رواں ہوئے میری آنکھوں سے کچھ گریزاں اشک، اسے جہاز پہ عاصم سوار کرتے ہوئے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ حساب روز و شب رکھنا نہیں آسان پیارے، حساب روز و شب کرتا ہوا تو مر گیا میں۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر عاصم واسطی۔